السلام علیکم۔ ناول آخری امید، قسط نمبر 5۔ علی اپنے آفس میں چکر لگاتے ہوئے موبائل پر پری سے اس کی خیریت معلوم کر رہا تھا جب آشان اس کے آفس میں آیا۔ اسے باتیں کرتے سن کر چونکا۔ آر یو اوکے؟ پری بھابھی ٹھیک تو ہے نا؟ آشان نے پوچھا۔ ہاں، وہ لاہور گئی ہے ایک میٹنگ کے سلسلے میں، علی نے گہری سانس لیتے کہا۔ اینڈ یو آر مسنگ ہر؟ آشان نے مسکرا کر کہا۔ آف کورس یار، میں اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، علی نے قدرے جذباتی انداز میں کہا۔ آپ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آشان نے مسکرا کر پوچھا۔ آئی کانٹ ایکسپریس، علی نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کی ان سے پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ آشان نے متجسس ہو کر پوچھا۔ اسلام آباد، ایک فرینڈ کے ہاں پارٹی میں۔ نادانستہ پہلی بار علی رضا کے منہ سے اسلام آباد نکلا، مگر وہ اس سے بے خبر رہا۔ پری کو میں نے دیکھا تو بس اس سے ایسی محبت ہو گئی کہ یوں محسوس ہونے لگا میری زندگی اس کے بغیر نامکمل ہے۔ پری ہے تو میں ہوں، اگر وہ نہیں تو میں نہیں، علی اپنی ہی لے میں بولتا گیا۔ دیٹس گریٹ، آپ کو ان کی کس بات نے زیادہ متاثر کیا؟ آشان نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کے پریٹی فیس اور سویٹ اسمائل نے۔ علی کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ بس، آشان نے ایک دم کہا تو علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ محبت کے لیے ایک ہی لمحہ کافی ہوتا ہے، اور اس لمحے میں کسی کو کوئی ایک بات اچھی لگ جائے تو وہ اس کی زندگی کے لیے دل میں ٹھہر جاتی ہے۔ تمہارے لیے یہ بہت عام باتیں ہوں گی، مگر میرے لیے اس وقت بہت اہم ہے۔ میرا دل اس کو دیکھ کر جس طرح بے قابو ہوا تھا وہ کیفیت مجھے آج بھی یاد ہے، مگر میرے دل کی وہ کیفیت دوبارہ کبھی نہیں ہوئی، علی نے صاف گوئی سے بتایا۔ تو آشان مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، اس وقت بتاتے ہوئے بھی آپ کے چہرے پر جو تاثرات ابھر رہے ہیں، میں ان سے آپ کے دل کی اس کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا رہا ہوں، آشان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو علی کھلکھلا کر ہنسنے لگا، اور ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آج اندازہ ہو گیا ہے، آپ پری بھابھی سے واقعی بہت محبت کرتے ہیں۔ کیا زندگی میں کسی اور سے بھی اتنی زیادہ محبت کی ہے؟ آشان نے مسکرا کر پوچھا تو علی رضا ایک دم چونکا۔ کیا مطلب؟ علی رضا نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اپنے پیرنٹس، بہن بھائیوں، کزنس، کسی نہ کسی اور سے بھی تو انسان زندگی میں بہت محبت کرتا ہے نا؟ آشان نے مسکرا کر پوچھا تو علی رضا ایک دم بوکھلا گیا۔ نہیں، پری جیسی محبت میں نے کسی اور سے نہیں کی، علی رضا نے جواب دیا۔ کیا اپنے پیرنٹس میں سے بھی کسی کے ساتھ نہیں؟ آشان نے حیرت سے پوچھا تو علی خاموش ہو گیا اور ہونٹ کاٹنے لگا۔ یا وہ زندہ نہیں؟ آشان نے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، اس نے جلدی سے جواب دیا، اور اسی لمحے اس کے موبائل پر پری کی کال آنے لگی۔ بولو ڈیئر، اس وقت کہاں ہو؟ اوکے، لاہور ایئرپورٹ پر۔ گڈ، ٹیک کیئر، علی مسکراتے ہوئے اسے انسٹرکشنز دینے لگا، اور آشان بغور اسے دیکھتا رہا۔ باتوں کے ساتھ علی کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے وہ اس کے اندر کی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا رہا تھا۔ علی رضا نے موبائل آف کر کے آشان کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ علی رضا نے مسکرا کر پوچھا۔ محبت کا عکس، آشان نے بھی مسکرا کر جواب دیا تو علی ہنسنے لگا۔ آپ پری بھابھی کے بارے میں ایسے کیئرنگ ہیں جیسے ایک ماں بچے کے بارے میں ہوتی ہے۔ میری بھی ایسی ہی کیئرنگ تھی، میں گھر سے باہر کیا جاتا، اماں جان کا بار بار فون آتا، آشان یہ کھانا وہ نہ کھانا، یہ کرنا وہ نہ کرنا۔ اماں جان کو میں بہت مس کرتا ہوں، جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یوں لگتا ہے جیسے میرے سر سے محبت ہی اٹھ گئی ہو۔ ماں کی محبت بھی بہت یونیک اور منفرد ہوتی ہے۔ آشان کی آنکھیں ایک دم نم ہونے لگیں، اس نے جیب سے رومال نکالا اور اپنی آنکھوں کو رگڑنے لگا، اور سسکی بھر کر روتا ہوا باہر چلا گیا۔ علی رضا ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ آشان کے اماں جان کہنے پر اس کا دل بری طرح کانپا تھا، اس کے رونے سے وہ بری طرح چونک گیا تھا۔ وہ شانزے سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کا مداح تھا، معترف تھا، مگر شانزے کے لیے اس کی آنکھیں کبھی نہیں جھلکی تھیں، مگر ماں کا ذکر کرتے ہی وہ بری طرح بے تاب ہو گیا تھا، اور علی رضا اسے دیکھ کر بے قرار بھی ہو گیا اور مضطرب بھی۔ اس کے بعد اس کے دل میں بھی بے انتہا بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ اسے اپنی اماں جان یاد آنے لگی۔ اماں جان نے اسے ہمیشہ اپنے سے ایک فاصلے پر رکھا تھا۔ ماں کی محبت کا وہ شدید لمس بھی اسے کبھی محسوس نہیں ہو پایا تھا جو وہ دوسرے لوگوں سے سنتا آیا تھا۔
وہ جب بھی چھٹیوں میں گھر جاتا تو اماں جان اس کے کھانے پینے، صفائی ستھرائی اور اس کی چیزوں کا بہت خیال رکھتی، مگر اسے اپنے ساتھ لگا کر شدید محبت کا اظہار انہوں نے بہت کم کیا تھا، اور وہ اس بات کی کمی اپنے اندر محسوس کرتا تھا، مگر اس کا ذکر اس نے کبھی ان سے نہیں کیا تھا۔ بابا کی وفات کے بعد انہوں نے زمینوں اور جائیداد کا انتظام خود سنبھالا تھا۔ وہ پکی زمیندارنی بن گئیں، لیکن ایک بات اس نے محسوس کی کہ بابا جان کی وفات کے بعد وہ اکثر اسے اپنے ساتھ لگا کر محبت کرتی تھیں، پیار کرتی تھیں، مگر اب وہ ان سے بدکتا تھا۔ اس کے اور ان کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو چکا تھا، اور پری کے معاملے میں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، اس سے وہ ان سے اور زیادہ متنفر ہو چکا تھا۔ لیکن آشان کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے شدید کمی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اسے ایک دم دھچکا سا لگا یہ سوچ کر کہ وہ اپنی ماں سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتا جتنی آشان کرتا ہے، اس کی اپنی ماں سے رشتہ اتنا کمزور کیوں ہے۔ اس کے اندر بے انتہا بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ پری ہاسپٹل پہنچی تو سب سے پہلے اسے عشتا ملی۔ عشتا اس کے چچا کی بیٹی تھی اور اس کی لاہور میں ہی جاب ہوئی تھی۔ چچا اور چچی بھی وہاں کھڑے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی پری کے ساتھ نہیں ملا تھا۔ سب اس سے ایک فاصلے پر تھے، کیونکہ پری نے اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ شادی کر کے والدین کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں اس کی شادی سے زیادہ اس کے والدین کو چھوڑنے کا اس سے گلہ تھا۔ اس کے پاپا ICU میں تھے اور انہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ عشتا اسے لے کر وہاں گئی اور گلاس ڈور کے ذریعے کھڑکی سے اس کے پاپا کو دکھایا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بے انتہا کمزور ہو چکے تھے، بیڈ پر لیٹے دکھائی بھی نہیں دے رہے تھے۔ وہ عشتا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پاپا کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو میرے پاپا نہیں لگ رہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، تمہاری جدائی کے غم نے دونوں کو کھوکھلا کر دیا۔ آنٹی کو تو یہی غم نکل گیا، اور انکل تمہارے سامنے ہیں۔ عشتا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے جواب دیا، عشتا، میں کتنی بری ہوں، میں اپنے ماں باپ کی قاتل نکلی۔ مجھ سے وہ اتنی محبت کرتے تھے، میں ہی ان کی مجرم ہوں۔ کیا میں نے ان کو محبت کی سزا دی ہے؟ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، آئی ڈونٹ نو پیرن، تم نے اچھا کیا یا برا، مگر تم نے جو کچھ بھی کیا بغیر سوچے سمجھے کیا ہے۔ کاش تم نتائج کے بارے میں ایک بار سوچ لیتی تو کبھی ایسے نہ کرتی۔ تم نے محبت کے ایک رشتے کو بچانے کے لیے بہت سے رشتوں کو داؤ پر لگایا ہے، اور جب انسان بہت سے لوگوں کو ناخوش کر کے ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود بھی خوش نہیں رہتا۔ پیرن، کیا تم اس شخص کے ساتھ خوش ہو؟ عشتا نے گہری سانس لے کر اس کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پیرن نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ اور تم، کیا تم بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہو؟ عشتا نے پوچھا۔ ہاں، اس نے آہ بھر کر جواب دیا۔ اور پھر بھی تم مجھے خوش نہیں لگ رہی، جانتی ہو کیوں؟ عشتا نے اس کی طرف بغور دیکھتے سوال کیا، تو پیرن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ کسی کو ناخوش کرنے کی کسک اندر ہی اندر تمہیں سکون نہیں لینے دیتی۔ پیرن، رشتوں کی قربانی دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم جذباتی فیصلے کرتے ہیں، ان کے نتائج کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے، اور پھر وہ نتائج جب تک حقیقت بن کر سامنے آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ عشتا نے آہ بھر کر اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ پاپا کی حالت کب سے ہے اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اس نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ 2 روز پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اٹیک بہت شدید تھا۔ ڈاکٹرز تو مایوس ہو گئے تھے، مگر اب ان کی حالت سنبھلنا شروع ہو گئی ہے، عشتا نے بتایا۔ عشتا، کیا ان حالات میں میرا پاپا سے ملنا ٹھیک رہے گا؟ اگر مجھے مل کر وہ اور زیادہ اپسیٹ ہو گئے تو ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ پیرن نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا تھا، خاموشی سے میری باتیں سنتے رہے، مگر پیرن، ان کی آنکھوں میں نے امید کی چمک دیکھی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، عشتا نے بتایا تو وہ پھر خاموش ہو گئی۔ پیرن، میرا خیال ہے تم میرے گھر چل کر کچھ دیر آرام کر لو، عشتا نے کہا، جس کا گھر ہاسپٹل کے قریب ہی تھا۔ نہیں عشتا، میں صرف 2 دن کے لیے یہاں آئی ہوں اور پاپا کے پاس ہی رہوں گی، میں انہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، پیرن نے آہ بھر کر کہا۔ صرف 2 دن؟ عشتا نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ ہاں، پیرن نے جواب دیا اور گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ عشتا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ علی رضا شام کو گھر آیا تو ہر طرف گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پری کے بغیر گھر کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ پہلے بھی آفس سے جلدی آتا تھا، مگر تب پری کی کمی کو اتنا محسوس نہیں کرتا تھا جتنا کہ آج کر رہا تھا۔ وہ نادانستہ کمروں میں چکر لگاتا رہا
اور پھر لاؤنج میں آ کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ صلاح الدین اس کے قریب آیا، اسے بغور دیکھنے لگا۔ صاحب، آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ صلاح الدین نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا، اور صلاح الدین کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر کچن میں واپس چلا گیا۔ علی رضا ریموٹ پکڑ کر ٹی وی آن کرنے لگا، مختلف چینلز گھما کر دیکھتا رہا، مگر کہیں بھی اسے کوئی پروگرام کلک نہ کیا تو اس نے ٹی وی آف کر دیا، آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اس کا موبائل بجنے لگا تو اس نے چونک کر کان سے لگایا۔ ہاں بولو عشان، علی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ عشان نے پوچھا۔ گھر، علی نے آہ بھر کر جواب دیا۔ تو پھر آپ فوراً ہماری طرف آ جائیے، آشاندے نے بہت مزے کی فش فرائی کی ہے، میں نے ٹیسٹ کی تو اسے وہیں چھوڑ دیا کہ آپ آئیں گے تو کھاؤں گا۔ آشان نے مسکرا کر کہا۔ نہیں یار، میرا موڈ نہیں ہے، علی نے بیزاری سے جواب دیا۔ بس میں نو نہیں سنوں گا، یو آر کمنگ ٹو می، اس نے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پلیز ڈونٹ انسسٹ می، علی نے منہ بنا کر کہا۔ بالکل کروں گا، کیونکہ ایسی ٹیسٹی فش آپ نے آج تک نہیں کھائی ہوگی، اور میں آپ کے بغیر نہیں کھاؤں گا، آشان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اصرار کرنے لگا۔ اوکے یار، تم بہت تنگ کرتے ہو، آئی ایم کمنگ، علی نے ہتھیار ڈالتے جواب دیا۔ دیٹس گڈ، آشان نے خوش ہو کر کہا، اور علی ڈریس چینج کر کے اپنا موبائل اور والیٹ، گاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر نکل آیا۔ شانزے نے بہت اہتمام سے کھانا ٹیبل پر لگایا تھا، اس نے فش کے ساتھ کباب، بریانی اور بہت سی مختلف اقسام کی چٹنیاں بھی بنا رکھی تھیں۔ کراکری انتہائی نفیس تھی، اور کھانا پیش کرنے کا انداز بھی منفرد تھا۔ شانزے نے بہت خوبصورت ڈریس پہن رکھا تھا، اور اس کے ساتھ چادر اس انداز سے اوڑھ رکھی تھی کہ اس کے سر کا ایک بھی بال دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آج وہ بہت منفرد اور پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ان کے دونوں بچے یاسر اور آسیہ بھی ٹیبل پر موجود تھے اور انتہائی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ علی رضا متاثر کن انداز میں بچوں کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا، دونوں انتہائی ویل مینرڈ لگ رہے تھے۔ علی نے خوب مزے لے کر کھانا کھایا، وہ ہر لقمے پر کھانے کی تعریف کر رہا تھا۔ اب آپ بتائیے آپ کو فش ٹیسٹی لگی ہے یا نہیں؟ آشان نے مسکرا کر پوچھا۔ آف کورس، ویری ٹیسٹی، ایسی ٹیسٹی فش میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی، علی رضا نے مسکرا کر کھلے دل سے تعریفیں کرتے کہا۔ اسی لیے تو میں آپ کو انسسٹ کر رہا تھا، اب آپ مجھے دعائیں دیں کہ آپ کو اتنا ٹیسٹی کھانا کھلایا ہے، آشان نے مسکرا کر کہا۔ اوکے، لیکن میں تم سے زیادہ شانزے بھابھی کو تھینکس کہوں گا، کیونکہ کھانا تو انہوں نے بنایا ہے، علی نے شانزے کی طرف دیکھ کر کہا۔ شانزے تو ایسے کھانے ہر روز بناتی ہیں، کیا اب آپ اس کے ہاتھ کا بنا ہر کھانا کھا کر تعریف کریں گے؟ آشان نے مسکرا کر پوچھا۔ بھابھی، آپ کیسے اتنا سب مینیج کر لیتی ہیں، جاب بھی، کوکنگ بھی، بچوں کی ٹریننگ بھی، اور آشان کی کیئر بھی؟ علی رضا نے مسکرا کر آشان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک کام تو چھوڑ گئے ہو جس میں شانزے بہت ٹائم لگاتی ہے، آشان نے مسکرا کر اسے دیکھتے کہا۔ کیا؟ علی رضا نے حیرت سے بھویں سکوڑ کر پوچھا۔ عبادت، اس کی نمازیں، جب شانزے عبادت میں بزی ہوتی ہے تو پھر اسے میری پرواہ ہوتی ہے نہ بچوں کی اور نہ جاب کی، آشان نے مسکرا کر کہا۔ اوہ ریئلی، کیا عبادت ایسی بھی ہوتی ہے جس میں انسان سب کچھ بھلا دے؟ علی کے منہ سے نادانستہ نکلا۔ عبادت ہوتی ہی وہی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بھی بھلا دے، شانزے نے پر مطمئن لہجے میں جواب دیا، تو علی رضا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں، آپ نے کبھی ایسی عبادت نہیں کی؟ شانزے نے جان بوجھ کر معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں ملا، لائف اتنی بزی ہو گئی ہے، جاب، گھر، اتنی ذمہ داریاں، اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے، علی رضا نے اپنی طرف سے ٹھوس وجہ بتا کر جان چھڑانا چاہی۔ یعنی کہ جس کا آپ کی زندگی پر سب سے زیادہ حق ہے، آپ اسے ہی نظر انداز کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں۔ اٹس امیزنگ، شانزے نے حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا، تو علی رضا ایک دم شرمندہ ہونے لگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، جب ٹائم ملتا ہے تو میں بھی عبادت کر لیتا ہوں، علی رضا نے جلدی سے بہانہ بناتے کہا۔ اور پری بھابھی، کیا وہ بھی آپ کی طرح ٹائم ملنے پر ہی نماز پڑھتی ہیں؟ شانزے نے جان بوجھ کر پوچھا۔ ہاں، وہ بھی بہت بزی رہتی ہے، لیکن جب ٹائم ملتا ہے تو وہ ایک دم کہہ کر خاموش ہو گیا۔
یار، میرے خیال میں ان ایجوکیٹڈ انسان بے پناہ مصروفیت کی وجہ سے وقت نہ ملنے کا کہے تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ویل ایجوکیٹڈ انسان کے کانسیپٹ تو بہت کلیئر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چیزوں کو ان کی گہرائی میں جا کر آبزرو کرتا ہے، اور جب ہم گہرائی میں جا کر سوچتے ہیں تو ہمیں صرف ایک ہی ہستی واضح دکھائی دیتی ہے، باقی سب کچھ بے معنی اور لا یعنی لگتا ہے۔ میں شانزے اور بچوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، مگر ابھی میرا خدا ان کو مجھ سے چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آشان نے قدرے مطمئن انداز میں شانزے اور بچوں کی طرف دیکھتے کہا تو علی رضا نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آشان جو شانزے سے محبت کے گن گاتا ہے، کس طرح لاپرواہی سے، پورے اطمینان سے شانزے کے سامنے یہ سب کہہ رہا تھا۔ ہاں، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان جو ہوئے، مالک تو اوپر بیٹھا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ شانزے نے علی رضا کے چہرے پر پھیلی ہوئی حیرانگی کو بھانپ کر جلدی سے کہا تو اس نے گہری سانس لے کر انہیں دیکھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ لوگ آپٹیمسٹک ہیں یا پیسیمسٹک؟ کبھی کبھی آپ ایک دوسرے کے بارے میں اتنے پازیٹیو بات کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے ایک دوسرے کے بغیر کبھی زندہ نہیں رہ سکیں گے، اور کبھی اتنے نیگیٹو کہ ایک دوسرے سے فوراً جدائی کی باتیں کرتے ہیں۔ علی رضا نے حیرت سے پوچھا۔ ہم لوگ ریئلسٹک ہیں، شانزے نے مسکرا کر جواب دیا۔ یو مین ڈیول پرسنالٹیز؟ علی رضا نے بھی مذاق میں کہا۔ ہر انسان ڈیول رول پلے کرتا ہے، لیکن ڈیول رول تب نیگیٹو ہوتا ہے جب وہ ایک کے سامنے کچھ اور دوسرے کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے۔ میں اور شانزے ایک دوسرے کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں، مگر حقیقت میں ہم اپنے خدا کے سامنے کیا ہیں، یہ وہی جانتا ہے۔ آشان نے کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے کہا۔ یار، تم لوگ مجھے کیوں الجھا رہے ہو؟ تمہاری ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ میں کنفیوز ہو رہا ہوں، علی رضا نے جھنجھلا کر کہا تو آشان نے شانزے کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی۔ شانزے، ہم اسٹڈی میں جا رہے ہیں، تم ہمارے لیے قہوے لے آؤ، آشان نے اٹھتے ہوئے کہا تو علی رضا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مجبوراً منہ بناتا وہاں سے اٹھ گیا۔ شانزے بچوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ علی رضا اور آشان اسٹڈی روم میں گئے تو آشان نے اسے اپنے سامنے ایزی چیئر پر بیٹھنے کو کہا اور گہری سانس لے کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ علی، آپ ایک اچھے انسان ہیں، مگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اچھے مسلم نہیں، آشان نے قدرے صاف گوئی سے کہا تو علی دم بخود اسے یوں دیکھنے لگا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ کیا مطلب؟ علی نے بامشکل کہا۔ انسان کا ایمان اس کی پہچان ہوتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے اس کے ایمان کی پرچھائی ساتھ سائے کی طرح اس کا تعاقب کرتی ہے۔ آپ کو میں نے ہمیشہ کسی سائے کے بغیر محسوس کیا ہے، آپ کو دیکھ کر کسی تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ میں وہ جاننا چاہتا ہوں، آشان نے کہا۔ کیوں؟ علی نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ جس انسان سے محبت کی جاتی ہے تو دل چاہتا ہے اسے دنیا کی سب نعمتیں اور خوشیاں ملیں، آشان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میرے پاس سب کچھ تو ہے، علی رضا نے جواب دیا۔ کیا اللہ کی رضا آپ کے پاس ہے؟ آشان نے پوچھا تو وہ چونک گیا۔ اللہ کی رضا ہوتی ہے تو نعمتیں اور خوشیاں ملتی ہیں، علی نے جلدی سے کہا۔ وہ تو کافروں کے پاس بھی ہوتی ہیں، وہ بہت خوش اور دولت مند ہوتے ہیں، اس وقت سب سے خوش یہودی سمجھے جاتے ہیں، آشان نے جواب دیا۔ تمہارے خیال میں میں کافر ہوں؟ علی نے خفگی سے کہا۔ کافر نہیں تو ٹھیک مسلمان بھی نہیں، آشان نے جواب دیا۔ اٹس مائی پرسنل، علی نے بے رخی سے جواب دیا۔ آپ کی اس بات کو میں تب ایکسیپٹ کروں گا جب آپ اسلام کو اچھی طرح جاننے کے بعد یہ بات کہیں گے، آشان نے کہا۔ اسلام اسلام اسلام، کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے؟ کیا دیا ہے اسلام نے تمہیں؟ تم مسلمانوں کو کوئی بہت اعلیٰ مخلوق سمجھتے ہو؟ میرے خیال میں جتنی برائیاں مسلمانوں میں ہیں کسی میں بھی نہیں، ویسٹ میں تو ان کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے، وہاں جا کر دیکھو، علی رضا غصے سے بولا۔ جس کو اسلام نے سنوارا ہی نہیں وہ صحیح مسلمان ہی نہیں، اور رہی بات اسلام کی کہ اسلام نے مجھے کیا دیا ہے، تو علی، انسان کو جو سکون قلب اسلام دیتا ہے دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں دے سکتی۔ کیا آپ کے پاس وہ سکون ہے جب انسان صرف ایک خدا کے سامنے جھک کر اس کی فرما برداری کرتا ہے تو وہ اسے دنیا کی ساری طاقتوں سے بے نیاز کر کے بے خوف بنا دیتا ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ سکون ہے جو آپ صراط مستقیم پر چل کر حاصل کرتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹیڑھی میڑھی مشکوک اور
مشتبہ راہوں پر ٹھوکریں کھانے کی بجائے آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ علی، اسلام دنیا کے لیے ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے پسند کیا اور تحفہ پوری دنیا کو دیا ہے۔ جو اسے قبول کرے وہ ہدایت پر ہے، اور جو نہ کرے وہ ساری زندگی کے لیے بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کی سوچ کبھی ایک نقطے پر قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ آشان نے قدرے جذباتی انداز میں کہا، کیا جو اسلام پر کاربند نہیں ہوتے وہ ساری زندگی بھٹکتے رہتے ہیں؟ یہ تو کوئی بات نہیں، کیا چھپا ہے اس میں؟ علی نے خفگی سے کہا۔ علی، جانتے ہیں اسلام کس کا نام ہے؟ پازیٹیو سوچ کا۔ دنیا میں سارا انتشار اور بگاڑ صرف سوچ ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کسی کی سوچ نے کہا بت خدا ہے تو انہوں نے پتھر کے مجسمے تراشنے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا آسمان خدا ہے تو آسمان کی پوجا شروع ہو گئی۔ کسی نے زمین کو تو کسی نے سورج کو اور کسی نے آگ کو خدا بنانا شروع کر دیا۔ یہ صرف سوچ کی عبادتیں تھیں۔ اب تک انسان کی سوچ نہ جانے کتنے اور خدا بنا لیتی کہ خدا نے انسان پر رحم کیا اور اسلام کو انسانیت کے لیے آخری امید بنا کر بھیجا۔ انسان کی منتشر اور بھٹکی ہوئی سوچ کو اسلام ٹھیک کر کے صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ جو شے آپ کو گندگی سے نکال کر پاک کر دے، کیا وہ بری ہو سکتی ہے؟ آشان نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ میں بھی ایک مسلمان ہوں اور سب کچھ جانتا ہوں، علی نے زج ہو کر کہا۔ جانتے ضرور ہیں مگر سمجھتے نہیں، آشان نے جواب دیا۔ شانزے ٹرے میں قہوے لے کر آ گئی تو دونوں خاموش ہو گئے۔ دونوں کے سامنے کپ رکھے اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا آپ دونوں یوں ہی خاموش بیٹھے ہیں یا مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے ہیں؟ شانزے نے مسکراتے پوچھا مگر دونوں پھر بھی خاموش رہے۔ علی بھائی، آپ کو ہماری اسٹڈی کیسی لگی؟ شانزے نے جان بوجھ کر اس کی خاموشی توڑنے کے لیے پوچھا، کیونکہ وہ آشان کے چہرے کے تاثرات سے جان چکی تھی کہ دونوں کے درمیان کوئی بحث ہوئی ہے۔ ہاں، بہت اچھی ہے، علی نے ارد گرد دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے کہا۔ آپ کو کیسی بکس اچھی لگتی ہیں؟ شانزے نے پھر پوچھا۔ کسی بھی ٹاپک پر کوئی بھی اچھی بک ہو، علی نے قہوے کے کپ کو منہ لگاتے کہا۔ ہاں، آپ کی بکس کلیکشن بھی اچھی ہے، میں نے آپ کی اسٹڈی دیکھی ہے، شانزے نے بتایا تو علی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کب؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ جب پری بھابھی بیمار تھیں تب میں ایک بار ان کو میڈیسنز دے کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی، شانزے نے بتایا۔ اسٹڈی کو پری نے ہی ڈیکوریٹ کیا ہے اور زیادہ تر بکس اس کی چوائس کی ہیں، میری تو پروفیشنل بکس ہیں، علی نے بتایا اور خاموش ہو گیا۔ علی بھائی، آپ دونوں میں سے پارسی ریلیجن میں کس کی زیادہ انٹرسٹ ہے؟ میں نے وہاں ان کی ریلیجیس بکس بھی دیکھی تھیں، شانزے نے معنی خیز انداز میں پوچھا تو علی بری طرح بوکھلا گیا۔ وہ پری کو ڈیفرنٹ ریلیجنز کے بارے میں پڑھنے کا شوق ہے، اسی لیے، علی نے گھبرا کر جواب دیا۔ اوہ ریئلی، دیٹس گڈ، شانزے نے مسکرا کر تعریفی انداز میں کہا۔ ہاں، وہ جرنلسٹ ہے نا تو اسے اپنا نالج اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے، علی نے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ کیا وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پڑھتی؟ کیونکہ اسلام کے بارے میں نے کوئی بک نہیں دیکھی، مجھے تو قرآن پاک بھی نہیں ملا، شانزے نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، آپ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ لوگ اسلام کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور صرف آپ دونوں ہی اچھے اور سچے مسلمان ہیں، کوئی اور نہیں؟ آپ مجھے زج کر رہے ہیں؟ علی قدرے مشتعل ہو کر بولا۔ نہیں، ہم حقیقت جاننا چاہتے ہیں علی، اگر آپ مسلمان ہیں اور پری بھابھی غیر مسلم تو یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کو مسلمان کریں، کیونکہ مسلمان مرد کو صرف صاحب کتاب عورت سے شادی کی اجازت ملی ہے، مگر دوسری قسم یہی ہے کہ مسلمان عورت بہتر ہے، پری بھابھی صاحب کتاب نہیں، ان سے شادی کر کے آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، آشان نے قدرے صاف گوئی سے کہا تو علی قدرے بھونچ کر رہ گیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کو کیسے معلوم ہوا پری غیر مسلم ہے۔ تم کو کس نے بتایا کہ پری؟ علی رضا نے حیرت سے پوچھا۔ کسی غیر مسلم کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پری بھابھی نے جس طرح اپنے پیٹ کے ساتھ کھانا کھایا، کوئی مسلمان گندی جھگیوں میں رہنے والی عورت بھی نہیں کھاتی، کیونکہ اسے بھی کسی حد تک پاکی کا خیال ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسی زبان سے کلمہ پاک بھی پڑھنا ہے اور درود بھی۔ علی، یہی وہ ناپاکی ہے جو مسلمان اور غیر مسلمان سے جدا کرتی ہے، یہی وہ ناپاکی ہے جو مسلمان کو غیر مسلمان سے جدا کرتی ہے، آشان نے کہا تو علی نے بوکھلا کر اسے دیکھا
اور خاموش ہو گیا۔ مجھے یوں لگتا ہے آپ نے قدرے جذباتی ہو کر شادی کی ہے، محبت کو پانے کے لیے کبھی کبھی محبت کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، یہ ہمیں وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ آپ نے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا کر محبت کو حاصل کیا ہے۔ کیا آپ اس محبت سے مکمل خوش اور مطمئن ہیں؟ کوئی تشنگی نہیں ہے؟ عشان نے پوچھا اور علی کی طرف بغور دیکھے گیا۔ ہاں، میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، علی نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ علی، خدا کی طلب اور جستجو انسان کے اندر گردش کرتے خون کے ساتھ متحرک رہتی ہے، اور انسان جب تک اپنی اس طلب کو پورا نہیں کرتا، وہ نہ کبھی مطمئن رہ سکتا ہے اور نہ خوش۔ عشان نے کہا تو علی نے چونک کر اسے دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ ہمیں اپنا ویل وشر سمجھیں، آپ پری بھابھی کو اسلام کی طرف لے آئیں۔ اگر وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہیں تو وہ ضرور اسلام قبول کر لیں گی، ورنہ آپ سمیت آپ کی اولاد بھی منتشر الذہن پیدا ہوگی۔ جن بچوں کی سوچ کو کوئی نقطہ نہیں ملے وہ ڈسٹرب ہی رہیں گے، لیکن پری بھابھی کو اسلام کی طرف لانے سے پہلے آپ کو اپنے کانسیپٹ ٹھیک کرنے ہوں گے۔ نظریات کے بغیر اچھی سوچ کبھی ڈیولپ نہیں ہو پاتی، عشان نے نرمی سے اسے سمجھاتے کہا تو علی رضا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بہرام کی طبیعت قدرے سنبھلی تھی اور ڈاکٹرز نے پری کو ان سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ پہلے عشتا کے پاس گئی اور اسے باتوں باتوں میں بتایا کہ پیرن اس سے ملنے آئی ہے۔ بہرام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پیرن باہر کھڑی سب باتیں سن رہی تھی۔ اسے کہو اب یہاں کیا لینے آئی ہے، جب میں مر جاتا تو پھر آ جاتی، بہرام نے روتے کہا۔ انکل پلیز، آپ اس طرح کی نیگیٹو باتیں مت کریں، پیرن کو اپنی غلطی کا اچھی طرح احساس ہو گیا ہے۔ عشتا نے اپنی طرف سے کہا، کیا مطلب؟ کیا اس لڑکے نے میری پیرن کو کوئی تکلیف دی ہے؟ بہرام نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، مگر پیرن خوش بھی نہیں، کیونکہ اس نے آپ لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو ہرٹ کیا ہے۔ اوہ، وہ بہت رو رہی تھی۔ عشتا نے جان بوجھ کر سچویشن کو جذباتی بنانے کی کوشش کی۔ پیرن کہاں ہے؟ بہرام نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ میں ابھی اسے بلاتی ہوں۔ عشتا اٹھ کر باہر چلی گئی اور پیرن کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ بہرام نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پیرن دوڑ کر بہرام کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہرام بھی رونے لگا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آئی ایم سوری پاپا، پلیز فارگیو می۔ وہ بار بار الفاظ دہرا رہی تھی اور بہرام اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ وہ سسکیاں بھرتی رہی۔ پیرن، تم نے مجھے اور اپنی ماما کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ آرمینا تمہارے لیے کس طرح تڑپتی تھی میں تمہیں بتا نہیں سکتا، بہرام نے روتے ہوئے کہا۔ آئی نو پاپا، میں بھی آپ لوگوں کو بہت مس کرتی رہی ہوں، پیرن نے روتے ہوئے کہا تو عشتا نے اسے تسلی دیتے بہرام سے الگ کیا۔ پیرن، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، بہرام نے کہا تو پیرن نے ایک دم گھبرا کر باغ کی طرف دیکھا۔ پرسوں کا مطلب پرسوں ہے، یہ 2 دن تمہارے بغیر کیسے گزریں گے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ علی رضا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے تو اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تم مجھے چھوڑ کر پھر واپس چلی جاؤ گی؟ پیرن بیٹا، میں اب مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں مر جاؤں گا، بہرام نے قدرے سنجیدہ ہو کر اس کا ہاتھ پکڑتے کہا تو پیرن انتہائی پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ پاپا، آپ ٹھیک ہو جائیں، میں یہیں ہوں، اس نے آہستہ آواز میں کہا تو بہرام کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اب تم آ گئی ہو نا، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولے اور پیرن کا دل اندر ہی اندر ڈوبنے لگا۔ پھر نرس نے انہیں باہر جانے کو کہا تو عشتا اور وہ باہر آ گئیں۔ عشتا، پاپا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں اسے کیسے چھوڑ کر ان کے پاس آ سکتی ہوں؟ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے عشتا، میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پیرن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روتے کہا تو عشتا پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ پیرن، شاید تمہاری زندگی کا مشکل ترین مرحلہ آ گیا ہے، اب تمہیں اپنے پاپا کی زندگی بھی بچانی ہے اور اپنے ہسبینڈ کی محبت بھی، عشتا نے آہ بھر کر کہا۔ کیسے؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں علی کو صرف 2 دن کا بتا کر آئی ہوں، پیرن کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا وہ مسلم ہے؟ عشتا نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، مگر نان پریکٹسنگ ہے، ہم دونوں میں کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ ہم اپنے اپنے پیرنٹس اور اپنے اپنے ریلیجن کو بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ لائف گزاریں گے، پیرن نے صاف گوئی سے بتایا۔
اور کیا تم دونوں ہی ایسا کرتے ہو؟ عشتا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، آلموسٹ، پری نے آ بھر کر جواب دیا۔ کیا تم نے کبھی اوستا اور گاتھا کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی اپنی پریئر نہیں کی؟ عشتا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، صرف مما کی ڈیتھ پر میں نے پریئر کی تھی، اس نے صاف گوئی سے بتایا۔ یعنی کہ جب تم ہرٹ ہوئی، اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا اور دکھی ہوئی، تب تم خدا کو یاد کرنے لگی۔ پیرن، زیادہ تر انسانوں کو ریلیجن ورثے میں ملتا ہے، وہ چاہے اس پر عمل کریں یا نہ کریں، مگر وہ اس کے بارے میں پازیٹیو ضرور ہوتا ہے۔ وہ اس سے کبھی کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر تم چھپ کر اپنی پریئر کرتی ہو تو تمہارا ہسبینڈ بھی ایسا ہی کرتا ہوگا۔ عشتا نے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نے اسے کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ اور عشتا، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، وہ اپنی کمٹمنٹس نبھانے والا انسان ہے۔ اس نے میری خاطر اپنی ماں، اپنی پراپرٹی، اپنا شہر تک چھوڑ دیا ہے۔ میں اس پر بہت ٹرسٹ کرتی ہوں۔ پیرن نے علی کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ اتنا اچھا اور ریلائبل انسان ہے تو وہ اپنے مذہب کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جبکہ موسٹلی مسلم آر پراؤڈ آف دیئر ریلیجن۔ زیادہ تر مسلمان اپنے مذہب پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ تمہیں ڈاج کر رہا ہے، عشتا نے مشکوک لہجے میں کہا۔ نہیں علی، ایسا نہیں، میں نے اسے بہت آبزرو کیا ہے، پیرن نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر اس سے کہو کہ تم اسے چھوڑ کر جا رہی ہو اپنے پاپا کے پاس۔ اگر وہ تمہارے بارے میں سنجیدہ ہو کر تمہیں چھوڑنے کو تیار نہ ہو تو اسے کہنا کہ وہ تمہارے ریلیجن کو ایکسیپٹ کر کے پارسی بن جائے۔ اگر وہ تمہاری محبت میں بہت سچا ہوا تو وہ یقیناً تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا اور تمہارا ریلیجن بھی ایکسیپٹ کر لے گا۔ لیکن اگر اس میں بحث کی اور نہ مانا تو سمجھنا کہ وہ تمہیں ڈاج کرتا رہا ہے۔ عشتا نے اسے سمجھایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ عشتا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پیرن نے حیرت سے پوچھا۔ میرا خیال ہے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے اس کی اصلیت کا پردہ چاک ہونا بہت ضروری ہے، تب حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، پھر فیصلہ کرنا۔ عشتا نے کہا تو پیرن اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کافی زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اکا دکا گاڑی سڑک سے گزرتی تو خاموشی کے تسلسل میں رکاوٹ آ جاتی۔ علی رضا انتہائی مضطرب ہو کر لان میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں آشان اور شانزے کی ملی جلی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پری بھابھی صاحب کتاب نہیں، آپ نے ان سے شادی کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ علی رضا نے گھبرا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا، وہاں چاند اور ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، مگر وہ بھی خاموش علی رضا کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ اماں جان بھی مجھے اس بات سے منع کرتی تھیں، مگر میں نے ان کی بات بھی نہ سنی۔ میں نے پری کے ساتھ شادی کی، میں پری کے ساتھ خوش ہوں تو پھر۔ اس نے گہری سانس لے کر سوچا، کیا آپ کے پاس اللہ کی رضا ہے؟ آشان کے الفاظ پھر کہیں سے گونجے۔ علی رضا کے چہرے پر پسینہ سا آنے لگا۔ اس کی نافرمانی کے بعد اللہ کی رضا کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس کے اندر سے آواز بلند ہوئی تو وہ مضطرب ہونے لگا۔ ایسی آوازیں اس سے پہلے کبھی اس کے اندر سے نہیں آئی تھیں۔ اس نے پریشانی سے ہونٹ سکوڑے اور پریشان ہو کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ علی رضا، تم نے اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے اور اپنی ماں کی بھی۔ ایک اور حملہ اس پر ہوا۔ ہاں، اماں جان نے مجھے بہت منع کیا، بہت واسطے دیے، مگر میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ پری کو بھی حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں سہا۔ آپ نے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا کر محبت کو حاصل کیا ہے۔ کبھی کبھی محبت کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، ہمیں وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ علی رضا کے ذہن میں بار بار یہ الفاظ گونجنے لگے اور وہ انتہائی مضطرب ہونے لگا۔ آپ پری بھابھی کو اسلام کی طرف لے آئیں۔ آشان کی سرگوشی کہیں سے بلند ہوئی تو وہ پریشان ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ پری نہیں مانے گی، میں نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم دونوں اپنے پاسٹ اور اپنے ریلیجن، اپنے پیرنٹس، سب کچھ بھلا دیں گے۔ اگر میں نے پری کو ایسا کچھ کہا تو وہ مجھے جھوٹا اور فریبی سمجھے گی، اور میں اس سے یہ بات کیسے کہوں گا؟ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ ورنہ آپ کی اولاد بھی ہمیشہ منتشر ذہن رہے گی۔ جن بچوں کی سوچ کا کوئی نقطہ نہیں ہو وہ ڈسٹرب ہی رہیں گے۔ آشان کے الفاظ نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔
ہاں، آشان نے ٹھیک کہا ہے، میری سوچ کا نقطہ بھی ہمیشہ مبہم رہا ہے، اس لیے میرے کانسیپٹس بھی ٹھیک طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکے۔ میں آج تک اپنی منزل کا تعین نہیں کر پایا، بس خواہشات کا حاصل اور ان کو پانے کی تگ و دو اور خوشی میں ہی مگن رہا، مگر اس خواہش کے پورا ہونے پر میں کبھی بھی اتنا مسرور نہیں تھا مجھے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ آشان نے ٹھیک کہا ہے، جب تک انسان اپنے اندر خدا کی طلب اور جستجو کو پورا نہیں کرتا وہ مضطرب ہی رہتا ہے۔ مجھے پری کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے تو اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں لگائے گی، لیکن اسلام کی طرف بلانے کے لیے میرے پاس ٹھوس دلائل ہونے چاہیے۔ اس نے گہری سانس لے کر سوچا، پری بھابھی کو اسلام کی طرف بلانے سے پہلے آپ کو اپنے کانسیپٹ ٹھیک کرنے ہوں گے۔ آشان کے الفاظ پھر گونجے، ہاں، جب تک مجھے خود کسی بات کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا میں کیسے کسی کے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہوں۔ اس نے سوچا اور اندر چلا گیا۔ اس نے جا کر اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور اسلام کے بارے میں ایک ویب سائٹ کھولی تو ویب سائٹ کھلتے ہی آواز نمودار ہوئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ علی رضا نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ مزید ویب سائٹ چیک کرتا گیا تو ہر سٹیپ پر اس پر نیا انکشاف ہونے لگا۔ اس کے لیے سب دلچسپ ٹاپک غیر مسلموں کا قبول اسلام تھا۔ اس نے قدرے متجسس ہو کر پوری دنیا کے مختلف خطوں سے لیے گئے ان لوگوں کے انٹرویوز پڑھے جنہوں نے اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ان کی باتیں پڑھ کر علی رضا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلنے لگے اور اسے ان لوگوں کی باتوں سے سخت حیرانی ہوئی جنہوں نے اسلام کو انتہائی باریک بینی سے آبزرو کیا تھا، اور ایک نو مسلم امریکن لڑکی کی بات سے وہ بے حد متاثر ہوا جو شدت سے روتے کہہ رہی تھی، اسلام نے مجھے گندگی کے تالاب سے نکال کر دھویا ہے، اب میں اپنے آپ کو پاک صاف اور ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہوں۔ مجھے اب صرف اپنے اللہ کی محبت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہیے، مجھے اور کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ دنیا گندگی کا ڈھیر ہے، اس گندگی سے صرف وہی پاک ہو سکتا ہے جو دل سے کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ اور کلمہ پڑھتے ہوئے وہ لڑکی اس قدر شدت سے پھٹ پھٹ کر رونے لگی کہ علی رضا کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں، وہ بھی زاروں کے تار رونا شروع ہو گیا۔ وہ بار بار اس لڑکی کے منہ سے کلمہ شہادت سنتا اور شدت سے رونے لگتا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لڑکی اسے اندر سے جھنجھوڑ رہی ہو، اسے کہہ رہی ہو، تم کیسے مسلمان ہو جس نے اتنی بڑی نعمت کی قدر نہیں کی۔ اس لڑکی نے اسلام کو پانے کے لیے کتنی محنت کی تھی، اور وہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر اپنے آپ کو نسلی مسلمان سمجھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا تھا، اصل مسلمان تو وہ لڑکی تھی جس نے اسلام کو ہر طرح سے کھنگالا تھا، اور اب اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ کتنی خوش تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ انتہا خوشی تھی، اور وہ بار بار ہاتھ بلند کر کے ہاتھ باندھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ تھینک گاڈ ہی میڈ می مسلم، آئی ایم پراؤڈ آف مائی اللہ، مائی پروفٹ۔ اس لڑکی نے مسکراتے کہا تو علی رضا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ سسکیاں بھرنے لگا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کی اسلام کے لیے جدوجہد کے بارے میں ڈاکومنٹریز دیکھیں تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جس ہستی نے صرف اللہ کے دین اور اس کے انسانوں کو کفر اور شرک کے دلدل سے نکالنے کے لیے ساری زندگی انتھک محنت کی، اتنی تکالیف اٹھائیں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے نزدیک کوئی مفاد نہیں تھا، صرف انسانیت کی فلاح ان کا مقصد تھا۔ اس ہستی کو قیامت تک آنے والی نسلیں جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں کم ہے، اس کے دل میں ان کی عظمت کا سکہ بیٹھنے لگا تھا۔ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دو روح رواں ہستیاں، جب تک دونوں کے ساتھ قربت اور محبت پیدا نہیں ہوتی اسلام کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے ان ہستیوں کا واضح شعور ہونا بہت ضروری ہے۔ آشان نے جو اسے اپنے نظریات ٹھیک کرنے کے بارے میں کہا تھا
بالکل ٹھیک کہا تھا۔ جب تک کسی کے بارے میں نظریات ٹھیک نہیں ہوتے اس کی حقیقت کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ اس وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ باہر سفیدی نمودار ہوئی اور چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آئی تو اس نے چونک کر کھڑکی سے پردے ہٹا کر دیکھا۔ انتہائی رونے اور شب بیداری سے اس کی آنکھیں انتہائی سرخ اور بوجھل ہو رہی تھیں، مگر اس نے باہر سفیدی اور روشنی کی طرف پر امید انداز میں دیکھا اور اطمینان ہو کر گہری سانس لی۔ وہ واپس آ کر لیپ ٹاپ بند کرنے سے پہلے اس ویب سائٹ کو کلوز کرنے لگا تو اس میں آواز گونجنے لگی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، اور تم مرنا تو صرف مسلمان ہی مرنا۔ علی رضا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ شدید احساس زیاں اس کے اندر ایک ہلچل مچانے لگا۔ اس نے آہ بھری اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ میں پری کو کیسے اس راہ پر لے کر آؤں گا؟ کیا وہ آسانی سے میری بات مان لے گی؟ میں کیسے اور کس انداز سے بات کا آغاز کروں گا؟ کہیں میری اس بات کا کچھ اور ہی مطلب نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے اسے کس طرح سے ٹریپ کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کی ہے۔ علی رضا کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہونے لگے اور وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہونے لگا۔ پری نے بہت مشکل سے بہرام سے واپس جانے کی اجازت لی تو وہ اسے کسی طرح جانے نہیں دے رہے تھے، مگر اس نے آفس کمٹمنٹ کا بہانہ بنا کر بہت مشکل سے اجازت لی تھی اور جلدی واپس آنے کو کہا۔ عشتا اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئی تو پری بہت زیادہ اپسیٹ تھی۔ پیرن، اب تمہیں جا کر فوراً کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اگر تم نے دیر کی تو بہرام انکل کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ عشتا نے اسے گلے لگا کر رخصت کرتے کہا تو اس نے آہ بھر کر اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ ایروپلین میں بھی وہ سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ وہ کس طرح علی رضا سے بات کرے گی۔ وہ اچانک اسے کیسے اپنا مذہب چھوڑ کر اس کا مذہب اپنانے کو کہے گی، جبکہ شادی سے پہلے ہی دونوں میں یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ وہ دونوں اپنے اپنے ماضی کو بھلا دیں گے اور کہ کوئی بھی مذہب کی بات نہیں کرے گا۔ اب وہ کیسے اچانک مذہب کی بات کر پائے گی؟ اور اگر علی رضا نے اس کی بات نہ مانی تو کیا وہ علی رضا کو چھوڑ دے گی؟ نہیں، علی رضا کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میری بہت کیئر کرتا ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑ پاؤں گی۔ چھوڑنے کے خیال سے ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں اور اس کا دل دکھی ہونے لگا۔ ایئرپورٹ پر علی آدھا گھنٹہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ پری کے انتظار میں وہ ایئرپورٹ پر کھڑا تھا جب اچانک اسے دور سے اپنے ماموں صغیر احمد دکھائی دیے تو وہ ایک دم گھبرا گیا۔ صغیر احمد کسی دوست کے ساتھ لاؤنج میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ علی رضا نے ان کو دیکھا تھا مگر صغیر احمد اسے نہیں دیکھ پائے تھے۔ علی گھبرا کر وہاں سے چلا گیا اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پری باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھتی رہی مگر علی رضا اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ پریشان ہونے لگی تو اسی لمحے علی رضا کی کال اس کے موبائل پر آنے لگی۔ اس نے اسے جگہ بتائی جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پری حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ اس جگہ پر پہنچی اور گاڑی میں بیٹھ کر علی رضا کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی جس وقت بہت ٹینس دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پری سے اس کا کوئی حال احوال نہیں پوچھا تھا، بس جلدی سے گاڑی چلانے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے علی، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ پری نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اب تم مجھ سے باتیں چھپانے لگے ہو؟ دو دنوں میں اتنا بدل گئے ہو؟ پری نے معنی خیز انداز میں کہا۔ نہیں، ایکچولی میں نے ایئرپورٹ پہ اپنے ایک ریلیٹیو کو دیکھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو… علی رضا نے پریشانی سے کہا۔ او آئی سی، پری کہہ کر خاموش ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی۔ علی نے جلدی سے گاڑی ایئرپورٹ کے باہر کافی دور جا کر پارک کی اور قدرے سکون کا سانس لیا۔ پری اتنی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ علی نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سوچ رہی ہوں علی، ہم کب تک اپنے ماضی سے چھپتے پھریں گے؟ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی گرفت میں مضبوطی سے جکڑ ہی لے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ پری نے آہ بھر کر اس کی طرف دیکھتے کہا تو علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تمہاری میٹنگ کیسی رہی؟ علی نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ ٹھیک رہی، پری بھی جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ گھر پہنچنے پر دونوں ہی چپ چپ سے رہے۔
کیونکہ وہ اپنے اندر جاری کشمکش کی وجہ سے بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ دونوں کو ایک ہی سوال نے پریشان کر رکھا تھا کہ وہ کس طرح بات کریں۔ صلاح الدین اس کے لیے چائے لے کر آ گیا۔ اتنی دیر میں پری بھی فریش ہو کر آ گئی۔ دونوں نے خاموشی سے چائے پی۔ چائے پینے کے دوران پری بار بار علی رضا کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، جو اس کے بارے میں کتنا جذباتی اور مضطرب تھا۔ اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ 2 دن اس کے بغیر کیسے گزارے گا، اور اب اس نے کسی بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے وہ گرم جوشی نہ دکھائی تھی۔ اس نے پری سے کوئی بات بھی نہیں کہی تھی جس سے پتہ چلتا کہ وہ اسے کتنا مس کرتا رہا ہے۔ 2 دنوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ علی رضا بالکل ہی الگ لگ رہا تھا؟ وہ بار بار حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی، مگر وہ خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ شاید اپنے رشتہ دار کی وجہ سے اپسیٹ ہو گیا تھا، پری نے سوچا۔ علی، کیا تم اپنے ریلیٹیوز کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہو گئے ہو؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ ہاں، پہلے ہوا تھا لیکن اب نہیں، وہ جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ تو پھر اب کیوں خاموش ہو؟ پری نے پھر پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے آہ بھر کر جواب دیا۔ جب میں گئی تھی تب تو تم اتنے خاموش نہیں تھے، میرے بعد ایسا کیا ہو گیا؟ پری نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے جواب دیا اور چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پری حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ صلاح الدین برتن اٹھانے آیا اور خاموشی سے برتن اٹھا کر ٹرالی میں رکھنے لگا۔ صلاح الدین، میرے بعد گھر میں کون آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، صلاح الدین نے جواب دیا۔ پھر وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ سارا وقت لیپ ٹاپ پر کام کرتے رہے ہیں، اس نے جواب دیا تو پری خاموش ہو گئی۔ صلاح الدین ٹرالی لے کر چلا گیا۔ پری سوچ میں پڑ گئی کہ علی رضا کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ علی رضا بیڈ پر لیٹا تھا۔ پری نے ایک ٹک اس کی جانب دیکھا اور پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے نیند آنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دم اس کا جی متلانے لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں گئی اور کرنے لگی۔ علی اس کی آواز سن کر گھبرا گیا اور بھاگتا اس کے پیچھے واش روم آیا۔ کرتے ہوئے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ علی اس کو کندھوں سے پکڑ کر سہارا دیے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی کہ وہ اس کا منہ ٹاول سے صاف کرتے بیڈ تک لایا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ کہیں تم… علی رضا نے حیرت سے اسے بغور دیکھتے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے، وہ بمشکل بولی۔ چلو میں ابھی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، علی نے کہا۔ نہیں، ابھی مجھ میں ہمت نہیں، اس نے بیڈ پر لیٹتے کہا۔ پھر میں ڈاکٹر شانزے کو کال کرتا ہوں، علی نے رائے دی۔ نہیں، اس کو مت کال کرنا، اس نے بیزاری سے منہ بنا کر جواب دیا۔ لیکن پری اس طرح تو ٹھیک نہیں ہے نا، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس نے کہا اور پری کا جی پھر متلانے لگا۔ وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ اس نے پریشان ہو کر آشان کو فون کیا اور آشان سے جلد آنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شانزے کو لے کر آ گیا۔ شانزے ہاسپٹل سے ابھی گھر آئی تھی، آشان کے اصرار پر چلی آئی۔ پری کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ شانزے کو دیکھ کر چونکی، مگر خاموش رہی۔ شانزے نے اس کا چیک اپ کیا اور اسے ضروری ٹریٹمنٹ دے کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ آشان اور علی باہر بیٹھے تھے۔ مبارک ہو، ان کی گڈ نیوز ہے، لیکن اب اس بار بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی ان کا مسکیریج ہو چکا ہے اور اب کی بار ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بہت کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، شانزے نے کہا تو علی رضا خاموش ہو گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ دونوں اسے تسلی دے کر گھر آ گئے تھے۔ علی رضا کمرے میں گیا تو پری بیڈ پر لیٹی تھی۔ علی رضا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو، علی رضا نے کہا تو اس نے آہ بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، تم خوش نہیں ہو؟ علی رضا نے حیرت سے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے، تم اپسیٹ کیوں ہو رہی ہو؟ علی نے پوچھا۔ بس انجانا سا خوف دل میں بیٹھ گیا ہے، پہلے بھی تو ہم بہت خوش تھے اور پھر اچانک… وہ آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ اسی لیے ڈاکٹر شانزے نے کہا کہ اب بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ اب تم کل ہی جاب سے ریزائن کر دو، کیونکہ اب کی بار میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، تمہیں فل ٹائم بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، علی نے کہا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں میں… پری نے کچھ کہنا چاہا۔ بالکل بھی نہیں، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، تم فری تھی اس لیے جاب کر رہی تھی اور اب تم فری نہیں ہو، ہمیں اپنے بچے سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں ہونا چاہیے، علی رضا نے قطعیت سے کہا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اوکے، میں ابھی سونا چاہتی ہوں، پری نے گہری سانس لیتے کہا۔ اوکے،
علی نے مسکرا کر کہا اور اس کی پیشانی کو محبت سے چوم کر لائٹ آف کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا پری کا موبائل بجنے لگا۔ اشنا کی کال آ رہی تھی۔ پری موبائل ہاتھ میں پکڑ کر اسے دیکھنے لگی اور کافی زیادہ بیلز کے بعد اس نے موبائل فون کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ ہیلو پیرن، کیسی ہو؟ تم نے اپنے پہنچنے کی کوئی اطلاع ہی نہیں دی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ عشتا نے گھبرا کر جلدی سے پوچھا۔ نہیں، اور میں ٹھیک ہوں، اس نے آہ بھر کر جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ پیرن، تم نے جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، بہرام انکل بار بار تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہی ہو؟ عشتا نے کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ سسکنے لگی۔ پیرن، آر یو اوکے؟ کیا بات ہے ڈیئر، تم رو کیوں رہی ہو؟ عشتا نے پریشانی سے پوچھا۔ عشتا، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں جو کچھ سوچتی ہوں حالات اس سے الٹ ہو جاتے ہیں، اس نے آہ بھر کر کہا۔ کیا مطلب؟ اب کیا ہوا ہے؟ عشتا نے حیرت سے پوچھا۔ آئی ایم ایکسپیکٹنگ، اور مجھے یہاں آ کر پتہ چلا ہے، اس نے آہ بھر کر کہا۔ اوہ نو پیرن، یہ تو بہت برا ہوا۔ تم ایسا کرو، فوراً ابارشن کرا دو، ورنہ تمہارے لیے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ بچے کی وجہ سے تمہارا ہسبینڈ تمہیں بہت ایکسپلائٹ کرے گا۔ عشتا نے اپنی رائے دی تو پیرن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ واٹ آر یو ٹیلنگ؟ عشنا، میں کیسے کر سکتی ہوں یہ؟ مجھ سے زیادہ ایلیس کے بارے میں کانشیس ہو رہا ہے۔ وہ ایسا کرنے پر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ جلدی سے بولی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، وہ ابھی تمہیں معاف نہیں کرے گا تو کیا کل تو تمہیں بچہ اپنے ساتھ لے کر جانے دے گا؟ پیرن، اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو، ابھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو گی تو بہت سے مسائل سے بچ جاؤ گی، عشتا نے اسے سمجھایا۔ تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ عشتا اسے کیا کچھ کہتی رہی، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ علی رضا باہر لاؤنج میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ 2 دنوں سے وہ یہی پلان کر رہا تھا کہ وہ کس طرح پری کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا، اور اب سب کچھ ایک دم سے پلٹا کھا گیا تھا۔ وہ مزید الجھن کا شکار ہونے لگا۔ ایک طرف پری کی حالت اور دوسری طرف ہونے والے بچے کے مستقبل کی فکر۔ آشان کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر ضربے لگا رہے تھے۔ جن بچوں کی سوچ کے لیے کوئی نقطہ نہیں ملتا، وہ ساری زندگی منتشر ذہن رہتے ہیں۔ تمہارے بچے بھی ڈسٹرب رہیں گے۔ میں نے ان 2 دنوں میں اسلام کے بارے میں جتنی اسٹڈی کی ہے، اگر ان کو میں اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہ بتا پایا تو میں انہیں جیتے جی جہنم میں جھونکوں گا۔ انہیں اسلام کی نعمت سے محروم کر کے میں انہیں کیسی زندگی دوں گا؟ اس نے جھرجھری لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی گھومنے لگی جو بار بار ہاتھ جوڑ کر خدا کا شکر کرتے رو رہی تھی کہ اس کے خدا نے اسے پاک کیا، ورنہ وہ ایک گندی زندگی گزار رہی تھی۔ اسلام نے اسے گندگی سے نکال کر پاک صاف کیا تھا۔ وہ ہونٹ سکوڑ کر سوچنے لگا، پری اگر نہ مانی تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنے بچے کو اس کی مرضی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بچے کو اس نے پارسی بنا دیا تو؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میرا بچہ کبھی غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر خون ایک دم جوش مارنے لگا اور وہ انتہائی اضطراری کیفیت محسوس کرنے لگا۔ کبھی اٹھ کر چکر لگانے لگتا تو کبھی بیٹھ جاتا۔ یا اللہ، یہ کیسا مشکل مرحلہ میری زندگی میں آ گیا ہے، اس نے آہ بھر کر سوچا اور پہلی بار شادی کے بعد اللہ کو دل کی گہرائی سے پکارا۔ لاؤنج میں رکھا ٹیلی فون کافی دیر سے بج رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر ریسیور کان سے لگایا تو دوسری جانب سے آواز ابھری۔ کیا یہ علی رضا کا گھر ہے؟ آواز جانی پہچانی تھی۔ علی رضا نے فوراً پہچان لیا کہ یہ آواز اس کے ماموں صغیر احمد کی تھی۔ وہ گھبرا گیا اور ریسیور آہستہ سے سائڈ پر رکھ کر فون کا پلگ نکال دیا اور پریشانی سے چکر لگانے لگا۔ اس نے اپنا موبائل بھی تھوڑی دیر کے لیے آف کر دیا۔ وہ عجیب دوراہے پر آ کھڑا ہوا تھا جس کی ہر راہ آزمائش کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ پری کو کس طرح منا کر اسلام کی طرف لائے کہ ساتھ ہی ماموں صغیر کی آمد نے اس کو پریشان کر دیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ادھر پری بھی مخمصے میں تھی کہ وہ علی رضا سے مذہب تبدیل کرنے کی بات کرے یا پھر اپنے ابارشن کی۔ ابارشن کا سوچتے ہی اس نے جھرجھری لی اور اسے اپنے اندر تکلیف سی محسوس ہونے لگی۔ جس بات کو سوچنا ہی میرے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، اس پر عمل کرنا کتنا خوفناک ہوگا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی،
اور نہ ہی مجھے علی سے اس بات کا ذکر کرنا چاہیے، وہ بہت دکھی ہوگا۔ اس نے آہ بھر کر سوچا، پری، نہ تم اسے دکھی دیکھ سکتی ہو اور نہ ہی وہ تمہیں پریشان دیکھ سکتا ہے۔ دنیا میں لوگ محبت کو پانے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ تم لوگوں کو محبت مل چکی ہے تو پھر اب واپس لوٹنے کا کیوں سوچتی ہو؟ تمہیں اپنے پاپا سے ملنے نہیں جانا چاہیے تھا، اب تم انہیں امید دلا کر آئی ہو، واپس جانے کا وعدہ کر کے آئی ہو، اور یہاں آ کر علی کی محبت اور بچے کے وجود کا احساس تمہارے قدموں کی زنجیر بن کر تمہیں روکنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ جی پری، اب تم کیا کرو گی؟ اب کوئی بھی قدم اٹھانا انتہائی خطرناک ہوگا، واپس مڑنا بھی اور یہاں سے جانا بھی، بچے کے وجود کی حفاظت بھی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔